کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اور جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو اور جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے تمہیں دعائیں مانگتا دیکھ کر کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہ ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی تاخیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں، اے اللہ، ابھی بھی میں تیرے معجزوں کے انتظار میں ہوں، میں نے نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، زندگی کی تلخیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کو چار چاند لگ جاتے ہیں، بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ اور جب تم کوئی ایسی مشکل پر آ جاؤ جو بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ بے شک نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے، تو صبر رکھیں۔ نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر اور نہ ہی چھاؤں، اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظر میں۔ اور صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں، سکون کے ساتھ ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو،
کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے، اور صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ صبر رکھو، ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب ہر دعا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔